پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مبارک اور بابرکت وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو صرف سننے سے ہی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے کاروبار سے تنگ دستی، غربت ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں گھرا ہوا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ ہر انسان ایک خوشحال زندگی جینا چاہتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہم میاں کے چکر لگاتے ہیں، در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم قرآن مقدس کی ان مبارک اور بابرکت صورتوں کو صرف سن لیں، جن کی سننے کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ہم آپ کو گنا نہیں سکتے اور آپ حضرات شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ ایک ایسی مبارک اور بابرکت صورت ہے جسے صرف سننے سے ہی اللہ رب العزت زندگی کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے کاروبار میں جادو کیا ہوا ہے، یا آپ کسی بیماری میں گھرے ہوئے ہیں، دوا کھا رہے ہیں لیکن آپ کو کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کبھی آسمانی نظر لگ جاتی ہے تو کبھی کسی بندے کی نظر لگ جاتی ہے، یا پھر آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گنڈے کرائے ہیں، یا آپ کے دشمنوں نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کے دشمنوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ قرآن مقدس کی اس مبارک اور بابرکت صورت کو دل سے صرف ایک مرتبہ سننا ہے، اور ایک مرتبہ سننے کے بعد میں آپ حضرات خود دعائیں دیں گے کہ ہم نے ایک صورت سنی تھی جس کے سننے کے بعد ہماری زندگی بدل گئی، اللہ رب العزت نے خوشحال زندگی عطا فرما دی۔ پیارے عزیز دوستو، دل سے ایک مرتبہ اس صورت کو سننا ہے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبت تکلیف کو دور کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دینی ہے کہ مولا، میں نے فلاں مقصد کے لیے اس صورت کو سنا ہے، مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما، میری پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، والدین کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ دوستو، اس طریقے سے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی بگڑی بنا دے گا، آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ اس صورت کو خود بھی سنیں اور صدقے کی نیت سے اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس صورت کو وہ سنیں اور ان کے سننے کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ دوستو، چلتے ہیں، صورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.